بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی ساتھی نے سوال کیا ہے کہ کیا حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے نام کے ساتھ علیہ السلام لگانا درست ہے یا نہیں ہے؟ بعض لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ علیہ السلام کا مطلب سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ کیا ہے۔ علیہ السلام یعنی اس پر سلامتی ہو۔ بعض اوقات بعض لوگ غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ اصطلاح صرف اور صرف انبیاء کے لیے ہے اور غیر انبیاء کے لیے اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے، اور اس میں بھی اصل بات ان کی جہالت ہوتی ہے۔ آپ عام مروجہ زندگی میں جب کسی کو سلام کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ کی آپ پر سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت ہو اور اللہ کی برکت ہو۔ آپ یہی دعا کرتے ہیں جو آپ کے سامنے ہوتا ہے۔ جو آپ کو سلام بھیجتا ہے، کوئی غائب شخص ہے، دور میں شخص ہے، اس کو آپ جب سلام بھیج رہے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں اس پر اللہ کی طرف سے درود ہو، سلام ہو اور اللہ کی برکت ہو اور اللہ کی رحمت ہو۔ تو یہاں پر جب آپ ان انبیاء، اولیاء اور ایسی ہستیوں کے نام کے ساتھ یہ جملہ لگاتے ہیں تو اس میں بھی تو وہی معنی ہے۔ علیہ السلام کا کیا مطلب ہے؟ ان پر اللہ کی طرف سے سلامتی ہو، ان کی آپ سلامتی کی دعا مانگ رہے ہیں۔ مخاطب میں چاہے کوئی بھی شخص ہو، عمر ہو، زید ہو، بکر ہو، کوئی حسن ہو، حسین ہو، اس کو جب آپ سلام کرتے ہیں تو یہ جائز ہو، اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب کو سلام کریں تو وہ ناجائز ہو، یہ کیسی منطق ہے؟ یہ کیسی جہالت ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات جو سمجھنے کی وہ یہ ہے کہ تعصب کی وجہ سے انسان آنکھوں کے سامنے موجود چیزوں کا انکار کرنے لگتا ہے۔ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شخصیت وہ شخصیت ہے جس کے لیے عالم اسلام میں رضی اللہ کا جملہ استعمال نہیں ہوتا، کرم اللہ وجہہ شریف کا جملہ استعمال ہوتا ہے، اصطلاح استعمال ہوتی ہے۔ کرم اللہ وجہہ شریف یعنی اللہ ان کے چہرے کو مزید روشن کرے۔ رضی اللہ کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ جن کے کسی عمل کے حوالے سے آپ ان کو دعا دے رہے ہوں کہ اللہ ان سے راضی ہو، اس لیے صحابہ کرام کے لیے رضی اللہ تعالی عنہم یا عنہو استعمال کیا جاتا ہے۔ جبکہ اہل البیت وہ ہیں جو مرضی خدا کے مالک ہیں، رضائے خدا کے مالک ہیں۔ اللہ کی مرضی اور اللہ کی رضا ان کی رضا میں پنہا ہے، تو جہاں پر اللہ کی رضا ہی ان کی رضا ہو وہاں پر رضی اللہ کا معنی نہیں ہے۔ وہاں پر پھر آپ کیا کہیں گے؟ یا کرم اللہ وجہہ شریف کہیں گے، یا پھر علیہ السلام یا علیہ السلام کہیں گے۔ چاہے صلات چاہے سلام، دونوں کا بھیجنا نہ صرف جائز ہے بلکہ عین عبادت بھی ہے۔ اس لیے اگر جہالت اور تعصب ان دو چیزوں کو ایک طرف رکھا جائے تو پھر ان اصطلاحات میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ لہٰذا امام بخاری نے بخاری شریف میں حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا نام جہاں جہاں آیا وہاں پر کم از کم 48 مقام پر حضرت فاطمۃ الزہرا کے لیے ان کے نام کے ساتھ جب کہا فاطمۃ الزہرا تو آگے لکھا سلام اللہ علیہا، اللہ کی طرف سے سلام ہو اس ہستی پر۔ اگرچہ آج کے دور میں بہت سارے ناصبی حضرات ان نسخوں میں بھی تبدیلی کر رہے ہیں اور ان اصطلاحات کو بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں، گویا ان کی کوششوں سے شاید حضرت فاطمہ الزہرا کا مقام نیچے آ جائے، نعوذ باللہ من ذالک۔ لیکن اس طرح کی کوششیں امویوں کے دور میں بھی ہوتی رہی ہیں، عباسیوں کے دور میں بھی ہوتی رہی ہیں۔ اس سے ان ہستیوں کی کرامت پر، ان کے مقام پر، ان کے مرتبے پر کبھی کوئی فرق نہیں پڑا اور انشاءاللہ اب بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو اس لیے ناصبی ذہن کو، ناصبیت سے بھرپور ذہنوں کو اگر آپ ایک طرف رکھ دیں تو کوئی مسلمان اس بات کا منکر نہیں ہو سکتا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کو یا حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے لیے یا امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے لیے علیہ السلام کا لفظ استعمال کرتے ہوئے اس کو کوئی جھجک ہو، کوئی پریشانی ہو۔ نہیں، نہ صرف پریشانی نہیں ہے بلکہ ہمیں یہی کام کرنا چاہیے
اور جتنا ہو سکے ان ہستیوں کو بھی اپنے درود اور اپنے سلام میں شامل کرنا چاہیے، تاکہ ان کے ذریعے سے ہمیں بھی اللہ کی طرف سے فیض نصیب ہو سکے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔